السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جمعے کے دن جو درود شریف پڑھنے کے فائدے ہیں بہت زیادہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں اس کے. تو آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ جمعے کے دن مرنے والا ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. کیا معاملات ہیں بغیر حساب کتاب کے جاتا ہے، کیونکہ یہی سننے میں آیا ہے، ہمیں بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی جمعے کے دن مرتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اس کے قبر میں عذاب نہیں ہوتا، تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. تو چلیے آج علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، کیا معاملات ہیں، جائز ہے کہ نا ناجائز ہے، کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو چلیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ایک نے پوچھا کہ جمعے کے دن یا رات کسی کا انتقال ہو اور اسی طرح رمضان کے اندر سنا ہے کہ وہ شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جی ہاں، یہ ضرور ہے کہ حساب و کتاب بالکل بھی نہیں ہوگا ایسے شخص کا، اور جس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. لیکن اس میں دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. اگر کوئی کافر مرتا ہے جمعے کے دن یا رمضان میں، اس کے لیے فضیلت نہیں ہے. اسی طرح اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی مسلمان ہے لیکن وہ جہالت میں مبتلا رہنے کے باعث یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع کر بیٹھا ہو، تو اب ہم بظاہر چاہے اس کو مسلمان سمجھ رہے ہوں، لیکن یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہم تو کسی پر حکم نہیں لگا سکتے. لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر اس کا ایمان کسی وجہ سے ضائع ہو چکا ہو، چاہے ہم پر اس کا انکشاف نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے انعام نہیں ہوگا. تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ بھر بھر کے شکوے کرتے ہیں، ذرا بھی کوئی تنگ دستی آئی، پریشانی آئی تو یہ اللہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے، تیرا کیسا انصاف ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں تک سنا گیا ہے، اور بکثرت ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، استفتاء آتے ہیں اسی طرح کے کہ جا میں تجھے مانتا ہی نہیں ہوں کہ تو نے ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے تو اور غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنی ضد پہ بعض اوقات اڑ جاتے ہیں. اب یہ اگر نام کیا ہے جی، چراغ دین، اور یہ حرکت یہ ہے اس کی، اور پھر اس کا انتقال ہو جائے جمعے میں یا رمضان میں، تو جب تک اعلانیہ طور پر اس نے توبہ نہ کی ہو، یاد رکھیں کہ اس کے لیے تو بخشش و مغفرت کے دروازے بظاہر بند ہی نظر آتے ہیں. اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، جہالت بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اسی طرح گناہ جو ہے، گناہوں کی کثرت، ان میں لذت ضرور ہے، لیکن یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. تو اس سے ایمان بڑا خطرے میں پڑ سکتا ہے. لیکن بہرحال جو صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوا، چاہے کتنا ہی بڑا پاپی اور گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے انعام. سو دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا. اگر جتنا بھی گناہ گار ہو، پاپی آدمی ہو، اس کے جو ہے جمعے کے دن انتقال کرتا ہے تو اس کے سوال جواب نہیں ہوگا، اس کے جو ہے نا قبر کا عذاب نہیں ہوگا اس کو، تو یہ ڈائریکٹ وہ جنت میں جائے گا اگر مسلمان ہے تو. تو چلیے اب مفتی طارق موسی صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ضرور ہوگا. جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا. بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس. باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا. ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. صحیح. آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں. کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو. اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے. بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں وہ بس. یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں، اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا. جیسے حدیث میں آتا نا کولونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب کرونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے، یہ جو دنیا، یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کولونجی رکھ لیتے. اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو جو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں، وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے. نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا. بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ کولونجی. جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب، بھائی کیڑوں کی دوا،
پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا. سنا یہ ہے؟ سنا بھائی آپ نے؟ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. پھر جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, نیچے گر گیا, ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ کہنے ہیں یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے, ہڈی ٹوٹی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. صحیح. یہ آئندہ کے لیے بھی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت, ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا. تو دوستو آپ نے مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ گناہ گار ہو, زنا کرنے والا ہو اور ماں باپ کا دل دکھانے والا ہو تو اس طرح کا معاملات ہمیں نہیں ملتے قرآن و حدیث سے کہ جمعے کے دن مر جائے تو اس کے معاملات سارے جو ہے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح کے معاملات قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو چلیے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اور جمعہ کے روز اگر کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو وہ سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے یا قیامت تک اس پر عذاب نہیں ہوتا. برائے مہربانی قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھائیے. سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھ لیجیے, رمضان کے مہینے میں جو انتقال کر جائے سیدھے جنت میں جاتا ہے ایسی کوئی روایت نہیں آتی. حدیث میں ایسی حدیث نہیں ہے. جو حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے پورے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جہنم کے پورے بند ہوتے ہیں. تو اس سے کچھ لوگ استدلال کر لیتے ہیں کہ جب پورے جنت کے کھلے اور جہنم کے مانے مطلب سیدھے جنت میں جا رہا. لیکن محدثین لکھتے ہیں جو جنت کے دروازے پورے بند, جنت کے پورے کھلے اور جہنم بند ہے, یہ اس اعتبار سے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم بند ہے. مسلمانوں نیکی کر کے مغفرت کرا لو, یہ معنی میں ہے, یہ معنی میں ہے کہ نیکی کر لو. جیسا رسول اللہ کی وہ بدعا یا دعا, بہرحال جو بھی آپ سمجھے. حاکم کی روایت آتی ہے لعنت, ہلاکت, بربادی, ویل اور برائی اس شخص پہ ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے اس میں. بالکل صحیح. تو اگر رمضان کا مہینہ اتنی اہمیت کا حامل ہے, وہ مغفرت کرا سکتا ہے آپ کی. اس میں ایسے اعمال کریں کہ مغفرت, بہرحال اب تو 3 دن ہی باقی ہے, بہرحال اللہ سے خوب گڑائیے, توبہ کیجیے, بھی ہمارے لیے کافی ہے 3 دن. بہرحال تو اس کا معنی وہ لوگ کہتے ہیں چونکہ جنت کے دروازے کھولے, حدیث میں الفاظ آتا ہے جہنم کے بعد تو سیدھے جائیں گا, لیکن حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ سیدھے جنت میں جاتا, کہیں بھی نہیں. یہ ہاں ضرور ہے جنت کے کھلے جہنم کے بند ہے, مطلب یہ کہ اس طرح سے. لیکن ایک کوئی بھی انسان اگر رمضان میں مرتا ہے وہ اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا. اس میں کہیں فضیلت نہیں ہے کہ اسے خبر کا عذاب نہیں ہوگا, اس کو سیدھے جنت ملیں گے, ایسے الفاظ کہیں نہیں ہے. ہاں ایک اعلان ہے, ایک علامت بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت ہو سکتی ہے, تو کروا لو, اس معنی میں ہو. اب جہاں تک سوال یہ تھا کہ جمعہ کے دن, تو ہاں جمعہ کے دن کے تعلق سے روایت آتی ہے, رسول اللہ نے فرمایا جو جمعہ کے دن یہ رات جمعہ اور رات پہلے آتی شریعت, آج ہم 27 کی رات منا رہے ہیں, کل 27 کا دن ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے انگلش میں ذرا الٹا ہوتا ہے, کنفیوزنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ فرمایا جو جمعے کی رات, مطلب جمعرات کی جو گزر کی رات آتی ہے ہر اعتبار سے, اور جمعے کے دن انتقال کر جائے اس کو قبر کا عذاب وہ نہیں ہوتا آخر تک. ہاں حساب و کتاب ہوگا اس کا, سیدھے نہیں جائیں گا, وہ حساب و کتاب ہوگا, لیکن یہ جو عذاب ہے اس سے بچ گیا جو بیچ میں ہونے والا تھا اس پر. اگر نیک تھا تو بھی بہرحال اس کو تو بہرحال اچھا ہی تھا, بد بھی تھا تو بچ گیا. ہاں قیامت کے دن لیکن حساب و کتاب ہوگا, وہ اس سے مستثنا نہیں ہوتا ہے. کہ تو جمعہ کے دن رمضان میں کئی غیر مسلموں کو انتقال ہوتا ہے, تو بنیاد تو ایمان ہے, اور ایمان والا جمعہ کو انتقال کر جائے, غیر جمعہ انتقال کر جائے, اس کے لیے تو آسانیاں ہے ہی کہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ فضیلت ہوتی ہے جمعہ کے انتقال والوں کو جو ایمان والے ہو. ہر بار یاد رکھیے ایمان والا ہونا ضروری ہے, اور جیسا ایمان لانے کا حق ہے, من مانا دل والا ایمان, جیسا ہم کو لگا ویسا نہیں, جیسا حق ہے, تو انشاءاللہ العزیز کسی بھی دن انتقال کر جائیں اس کے لیے تو اللہ کی رحمت, فضل اور کرم انشاءاللہ ہوگا. بہرحال باقی لوگوں کے لیے بھی یہ تو ہے حدیث میں کہ جمعہ کے دن یہ رات انتقال کر جائیں تو اس کو جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہے, برزخ کا عذاب نہیں ہے, آخرت میں بہرحال جو ہونا اس کے ساتھ وہ ہوگا. تو دوستو ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے آپ کو موقف پیش کر دیا کہ قبر کا عذاب جو ہے نا اس کو نہیں ہوتا جو جمعے کے دن مرتا ہے. باقی کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی, صرف جمعے کے حوالے سے ملتی ہے کہ قبر کے اندر اس کو عذاب نہیں ہوگا, جو ہے اس کے قبر کے معاملات جو ہوں گے, لیکن قیامت کے روز اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا, لیکن بیچ کا جو حصہ ہے اس میں جو ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. تو چلیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جو لوگ جمعہ یا رمضان میں فوت ہو رہے ہیں کیا ان سے قبر میں سوال؟ یہ صحیح روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں, لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے. حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے, حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں آزمایا جانا ہے, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے, بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مارو یا خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا
شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ. آپ فرمایا تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو, اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ کرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جعلی. تو تواڈے میرے فیصلے کتنے اصلی نکل سکتے ہیں. صحابہ کرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے, کلمہ گو ہے, مسلمان سب کچھ ہے. وہ تو مسئلہ کچھ اور نکل آیا, وہ تو عذاب میں تھا, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا مطلب یہ بنی ہوئی ہیں, لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے. میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں طواف کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے, وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بالکل صحیح. اس کی یہ چیز اس کے اعمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی اسلام کئی بار مقروض کا جنازہ لایا گیا, بخاری مسلم حدیث ہے, آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا, قرض ادا کرو اس کا. حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا, نہیں, چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض نہیں معاف ہونا. یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہوا ہے, یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے. دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی ہوئی. ادھر تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے. سعد ابن ابی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے, سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے ماموں ہو, یہ نبی اسلام کے ننہال کے خاندان سے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اور کہتے نبی علیہ السلام نے رشتہ داری ہے پر اللہ کا کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے, اینکی پینکی کی پکڑا جائے گا. بھئی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. حالانکہ فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے, بخاری مسلم میں ہے, لیکن مسلم میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر اعمال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی, اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہوگا, کوئی شک نہیں. اگر اعمال صحیح ہیں تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی. لیکن اگر کوئی میں ہے حضور کا غلام ہاں تو جب تک میں جنت ہی نہیں بڑھنا ادھر تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ تو نہیں ہوگا, تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا, اگر بد ہے دوسری امت والا پہلے چلا جائے گا, تو بعد میں جائے گا عذاب بھگت کے, نسبت نہیں کرو. سو دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا کہ جمعے کے دن مرنے والے کا جو ہے نا اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے, اس کا حساب کتاب ہوگا, سب چیزیں ہوں گی. رمضان میں مرنے والے کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے. تو ایڈوکیٹ فیصل صاحب نے کہا کہ جمعے کے دن اگر کوئی جمعے کے دن اس کو یہ ہے کہ جو برزخی زندگی ہے اس کی بیچ کی جو ٹائم ہے قبر کی, اس میں اس کو ریلیکسیشن مل سکتی ہے, یعنی کہ اس کو عذاب سے بچ جاتا ہے, وہ اس کا عذاب نہیں ہوتا قبر کا, باقی سارے معاملات ہوں گے اس کو قیامت کے روز. تو یہ موقف آپ کو ملا ہے, باقی اس کے حدیث وغیرہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے, آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے زیادہ دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہو رہنما.